روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی، اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کی دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا تیز رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ روم سے چلتا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھے۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر صبر کی تکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراغاں یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔